بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائر الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا هو الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم القیامہ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، حسین کے غم میں آنسو بہانے والوں، حسین کے غم میں رونے والوں، دیکھیے مجھے زیادہ وقت نہیں ملا ہے، میں دو چار باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور جس کے بھی کان میں یہ مائک کی آواز جا رہی ہے انہیں ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر یہ سب معیار بنا لیے تو یہ فرش اعضاء کی کیا اہمیت ہوگی. یاد رکھیے گا وہ تو جنت دیکھ رہے ہیں، جنت میں نہیں آ رہے ہیں. عزیزان محترم، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، کون بتا سکتا ہے اس کی عظمت کیا ہے. ہم نے جلوس کرنے والے سے کہا آپ جب اتنا اچھا جلوس کر لیے ہیں تو آپ بہترین طریقے سے بیٹھنے کا انتظام کر دیجیے گا. اب چاہے جیسے جملے کا استعمال کر دیجیے. دیکھیے کہ آپ ایسا کریے، جب آپ کر ہی رہے ہیں بہترین طریقے سے بیٹھنے کا انتظام کر دیجیے. لوگ آرام سے بیٹھے. کہا مولانا اس سے اونچی کہیں اور جگہ نہیں ہے. نہیں غور نہیں فرمایا. کہا مولانا اس سے اونچی کہیں اور جگہ نہیں ہے. اے مولانا اگر اس سے اونچی کہیں اور جگہ ہوتی تو آسمان وہاں جاتے آنا. حیدری یا علی اللہم صلی. دیکھیے جب نعرہ حیدری لگا کرے خدا کا شکر ادا کرے کہ نعرہ لگانے والے نے ایک مرتبہ یا علی کہنے کا اور موقع دے دیا. یا علی یا اللہم. یہ وہی نعرہ ہے کہ اب دیکھیں میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں آخری بات کہہ کے. یہ وہی نعرہ ہے پوری کائنات کہہ رہے ہیں. یہ دیکھو شیعوں کو جب دیکھو یا علی مدد، بیٹھتے ہیں تو یا علی مدد، سوتے ہیں تو یا علی مدد، کھڑے ہوتے ہیں یا علی مدد. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو یا علی 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 نہ ہو، علی کے نام کے نعرہ نہ لگے، تمہیں دو کام کرنے پڑے گا. وہ کہتے ہیں مولانا دو کام کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا پہلے یہ کرو مسجد کو مٹا دو. اور ہی نہیں فرمایا. ہم نے کہا پہلے یہ کرو مسجد کو مٹاؤ، دوسرا یہ کرو کعبے کو مٹاؤ. کہا مولانا کیسی بات کر رہے ہو، تم مسلم ہو، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا تمہیں علی کا نام کے نعرہ مٹانا ہے نہیں مٹانا ہے؟ کہا ہاں مٹانا ہے. ہم نے کہا تمہیں دو کام کرنا پڑے گا، کعبے کو مٹانا پڑے گا، مسجد کو مٹانا پڑے گا. کہا مولانا وہ کیسے؟ ہم نے کہا سنو، کعبہ ولایت کا نام ہے، مسجد شہادت کا نام ہے. ارے جب تک زمین پر کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا. سلامت رہے یا علی یا علی. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اور علی علی ہم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. خدا کی قسم جب بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں کچھ بتائے یا نہ بتائے پہلے بتاتے اللہ کتنا ہے، سب بتانے کے بعد یہی کہتے میرے لال پہلا امام. بیٹا کہتا ہے مولا کائنات امیر المومنین. جب یہ ماں پڑھاتی ہے پھر اس کی عظمت بتاتی ہے. دیکھو علی کون ہے میرے لال؟ علی وہ ہے جو مانیہ کل ہے، علی وہ ہے جو محور دل ہے،
علی وہ ہے جو نبا سے شرح ہے، علی وہ ہے جو مور سے اخلاق ہے، علی وہ ہے جو شوہر بطول ہے۔ اے میرے لال، علی آدم کا بھی مولا ہے، علی نوح کا بھی مولا ہے، علی یافز کا بھی مولا ہے، علی ارفاسی کا بھی مولا ہے، علی صالح کا بھی مولا ہے، علی فور کا بھی مولا ہے، علی عمران کا بھی مولا ہے، علی طارق کا بھی مولا ہے، علی ابراہیم کا بھی مولا ہے، علی اسماعیل کا بھی مولا ہے، علی یعقوب کا بھی مولا ہے، علی یوسف کا بھی مولا ہے، علی صبریہ کی بھی مولا ہے، علی یوسف بن نون کا مولا ہے، علی موسیٰ کا مولا ہے، علی ہارون کا مولا ہے، علی طالوت کا مولا ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد کہتی ہے میرے لال اتنا بڑا علی جو اپنے سر سے امامہ اتار کے جس کی نالین صاف کرے اسے محمد عرب ہے۔ میرے لال اتنا بڑا علی، ہم سے کہتے ہیں لوگ ہم رسول کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ہم ان سے بتانا چاہتے ہیں جتنا ہم ادب احترام کہتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جب درود پڑھتے ہیں، جب رسول کہتے ہیں تو کانے تک آواز جاتی ہے، جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اور بلند نہیں جاتی، بس اللہ اکبر کہتے ہیں کانوں تک جاتی ہے۔ ہم نے کہا بھیا ہم سے کچھ نہ کہو، رسول سے کہو۔ اگر رسول غدیر کے میدان میں من کنتم مولانا کہتے تو ہم ہاتھ کو بلند ہی نہیں کہتے۔ چلیے میں آ جاتا ہوں اپنے موضوع پہ۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی، 5 سے 10 منٹ آپ کا وقت لینا بس، زحمت تمام۔ آیت پیش کیا میں نے، جو کون سی آیت؟ سب کو پتا ہے دین کے سلسلے میں اللہ دین اسلام کو پسند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہم کہتے ہیں دین اسلام کو پسند کرتا ہے، آج لیکن دیکھا جائے جگہ جگہ پہ دیکھا جائے دین کے سلسلے مارا جا رہا ہے، دین کے نام پہ مارا جا رہا ہے۔ کیوں مار رہے ہو؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا دین کے نام پہ۔ اب آپ پہلے یہ سمجھو دین ہے کیا، دین کسے کہتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں۔ اگر ہماری نہ مانو تو معین الدین چشتی کی مانو، وہ کہتے شاہ حسین، تم شاہی کی بات کرتے ہو، میرا حسین ہے شاہ، بادشاہ حسین، تم بادشاہیت کی بات کرتے ہو، میرا حسین بادشاہ۔ پھر کہتے دی پناہ حسین، تم کہتے ہو دین خطرے میں ہے۔ معین الدین چشتی کیا کہہ رہے ہیں؟ دین حسین کی پناہ میں ہے۔ اب دنیا کہہ رہی ہے جھوم جھوم کے، تم دکانیں کھول رہے ہو، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے۔ اصل میں دین ان خطرے میں نہیں ہے، ایمان خطرے میں ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، یا علی۔ تم دین کی بات کر رہے ہو، دین کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حسین ہی دین ہے اور کچھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہماری نہ مانیے، معین الدین چشتی کی مانیے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دین حسین کی پناہ میں ہے، اور یہی وجہ سے معین الدین چشتی نے کہا حسین ہے دین۔ اور مولا کائنات کو رسول خدا نے کیا کہا؟ علی کلے، نہ آپ نہیں بولیں گے پھر کون؟ علی کلے ایمان، علی ہے کل ایمان۔ کل ایمان کس نے کہا؟ رسول نے کہا۔ حسین ہے کل دین، یعنی لوگ حسین کو کہہ رہے ہیں کل دین، علی کو رسول نے کہا کل ایمان۔ ارے جاؤ بے وقوفوں سے پوچھو اب بچا کیا ہے؟ اب دو ہی چیز بچی ہے، اگر باپ کو چھوڑو گے بے ایمان مرو گے، بیٹے کو چھوڑو گے بے دین مرو۔ بے دین مرو گے۔ اور دیکھیے آپ غور کیجئے، آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار کو مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے؟ بغض علی ابن ابی طالب نے، اسی وجہ سے امام حسین سے لشکر نے میدان جنگ میں پوچھا تھا، امام حسین نے لشکر کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا مجھے کیوں مار رہے ہو؟
کا بغض ابی، تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حسین نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ نہ میں نے حلال محمدی کو حرام کیا، نہ حرام محمدی کو حلال کیا، نہ میں نے شریعت بدلی، نہ میں نے دین بدلا۔ کہا کیا کہا؟ تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں، تمہارے باپ کے بغض میں، ابھی بھی نہیں غور فرمائے، تمہارے بابا کے بغض میں مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کربلا میں جو مارنے آئے تھے وہ بغض علی میں آئے تھے، جو قربان ہونے آئے تھے وہ عشق علی میں آئے، یعنی جو قربان ہونے آئے تھے وہ عشق علی میں آئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پوری کائنات میں اب دو ہی دروازہ ہے، دو ہی مذہب ہے، یا عشق علی یا بغض علی۔ دو ہی مذہب ہے، یا عشق علی یا بغض علی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیے آخری بات آپ کی زحمت تمام، اسی وجہ سے امام حسین نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ کہا میں جگ میں کیا کہا تھا؟ بغض ابی، تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین جانتے تھے ہمارے اصحاب کیسے ہیں، امام حسین جانتے تھے کہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں۔ اسی وجہ سے امام حسین نے کہا جیسے صحابہ ہمیں ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے۔ کہا کیسے؟ کہا میرے نانا بلاتے رہے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں۔ میں کہتا رہا چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، مگر کوئی جانے کو تیار نہ۔ یہ ہے حسین ابن علی، خدا کی قسم، بس آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ امام حسین کے امتحان کو سمجھو، اگر امام حسین کو سمجھ گئے، دیکھیے نماز کی رونق، حج کی رونق، سارے جو رونق آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ خون حسین کا سبب ہے۔ دیکھیے سب نبیوں نے امتحان دیا، آدم نے دیا، نوح نے دیا، آخری بات کہہ رہا ہوں چاہے جیسے سن لیجئے گا، سب نبیوں نے امتحان دیا۔ سب سے زیادہ ابراہیم نے، جناب ابراہیم نے دیا۔ کیوں دے رہے تھے؟ تاکہ میں امتحان دیتا رہوں، اللہ سے قریب ہوتا رہوں۔ وہ امتحان، ایک امتحان سے نکلتے تھے پھر دعا کرتے تھے اے پروردگار عالم، ایک امتحان اور، ایک امتحان سے نکلتے تھے دعا کرتے تھے ایک امتحان اور۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا آیا، ابراہیم نے جب اسماعیل کو لٹایا، سارے علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم نے تو زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ہاتھوں کو جو لرزش آنا، یہ کپکپانا اشارہ بن گیا، کنایا بن گیا، جیسے ابراہیم کہنا چاہ رہا ہو معبود عباس، معبود عباس، معبود عباس۔ اما آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی کسی نہ کسی مقام پر کہنا پڑا معبود عباس، معبود عباس، معبود عباس۔ ایک اکیلا ہے حسین جس کے لیے خدا کہہ رہا تھا حسین عباس، حسین عباس، حسین عباس۔ ایک اکیلا حسین جس کے لیے اللہ کہہ رہا تھا حسین عباس، حسین عباس۔ کون بتا سکتا ہے عظمت حسین کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے مرتبہ حسین کیا ہے؟ عزیزان محترم، واقعی آپ تھک گئے ہوں گے، سفر کر کے آئے ہوں گے، ماتم کر رہے ہیں، شہزادی آپ کو اس کا اجر دے، لیکن یہ غور کر کے رونا، میں نہیں کہتا تم زور سے رو، لیکن یہ سوچ کے رونا تم صرف نہیں آئے ہو، جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں تمہارے درمیان چلی آتی ہے۔ کیا کس لیے آتی ہے؟ اے رونے والوں، یہ تمہارا آنسو آنسو نہیں، میرے لال حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ اے عزیزان محترم، جب تمہاری یہ آواز کریا بلند ہوتی ہے، سید سجاد تمہارے پاس آتے ہیں۔ اے رونے والوں، بابا سے بلند رو، تڑپ کے رو، اس لیے تمہارے رونے تو سجاد کو سکون مل جائے۔ اے عزیزان
मोहतरम, मुहर्रम भर आपने कासिम के मसाइब सुने, अकबर के मसाइब सुने, सबके मसाइब सुने। बस दो चार जुमले आपके सुनाऊंगा कि सुनो अब्बास को कहाँ कहाँ याद किया गया। अजीज़ाने मोहतरम, आप सुनते रहते हैं जब अकबर का लाशा खैमे में आया, बीबी ने यह कह के गिरिया किया, वाह अकबरा, वाह अकबरा, वाह अकबरा। जब कासिम का लाशा आया, बीबियों ने यह कह के गिरिया किया, वाह कासिमा, वाह कासिमा, वाह कासिमा। लेकिन अब्बास का लाशा नहीं आया, अब्बास का अलम आया। जब अब्बास का अलम आया, बीबियों ने अब्बास के अलम को खैमे में ऐसे लिटाया जैसे जनाजा लिटाया जाता हो। बीबियों को यह कहना का चाहिएगा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। बीबियों ने यह नहीं कहा, अलम को लिटाया, अपनी अपनी चादर अलम के ऊपर डाल ली है। हाय मेरी चादर, अरे मेरी चादर। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। सुनो अब्बास को कहाँ कहाँ याद किया गया। रावी कहता है जब खैमे में आग लग गई, मैंने देखा एक बच्चा जलते हुए खैमे से निकला, कुछ ढूंढ रहा है। रावी कहता मुझे ऐसा लगा बच्चा कुछ ढूंढ रहा है। मैं बच्चे के करीब गया तो बच्चा कहता है ये बता अब्बास का लाशा कहाँ है, सकीना के चचा का लाशा कहाँ है। रावी कहते मैंने हाथों से इशारा किया, वो देख अब्बास का लाशा है। एक मतवा रावी कहता है एक मतवा बच्चा अब्बास के लाशे पे गया, अब्बास के लाशे पे चीख चीख के झड़क झड़क के अब्बास के लाशे को कुछ कह रहा है। रावी कहता है मुझे ऐसा लगा बच्चा पानी मांग रहा होगा। रावी कहता है मुझे ऐसा लगा बच्चा मदीने जाने की ख्वाहिश कर रहा होगा। लेकिन रावी कहता है जब मैं करीब गया, अरे बच्चा अब्बास के लाशे को झिड़क झिड़क के कह रहा था, ए अब्बास उठो, ज़ैनब की चादर छीनी जा रही है, अब्बास उठो, सकीना के तमाचे मारे जा रहे हैं। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। तुम्हारी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। बस एक रिवायत ज़हमत तमाम है। देखो अब्बास को कहाँ कहाँ याद किया गया। मुख्तार ने एक जालिम को गिरफ्तार किया जिसका नाम जज था। एक मरतबा मुख्तार ने पूछा, जज ये बता करबला में मेरे हुसैन को मारने के लिए, उन पे जुल्म करने के लिए कोई तीर लेके आया, कोई नैसा लेके आया, कोई भाला लेके आया, तू क्या लेके आया। एक मतलब सच कहता मुख्तार मैं न तीर लेके गया, न तबल लेके गया, न नैसे लेके गया, न भाले लेके गया। एक मतलब मुख्तार कहता सच फिर क्या लेके गया। कहे मुख्तार अरे मैं करबला में दोनों खेले पत्थर लेके गया। एक मतलब मुख्तार कहता सच तूने इस्तेमाल कहाँ किया। एक मतलब सच कहता मुख्तार अरे मैं करबला में उस वक्त पहुंचा जब ज़हरा का लाल घोड़े पे डगमगा रहा था। ए मुख्तार कभी दाई करवार, कभी बाई करवार, कभी दाई करवार। ए मुख्तार एक मरतबा मैं हुसैन के करीब गया, अरे मैंने क्या देखा, हुसैन जख्मों से चोर है। ए मुख्तार अरे मैंने पत्थर को उठाया, हुसैन के पेशानी पे मारा। ए मुख्तार अब जिसके पास तीर था तीर लेके आ गया, जिसके पास नैजा था नैजा लेके आ गया, जिसके पास भाला तो भाला लेके आ गया। ए मुख्तार अरे जिसके पास कुछ नहीं था वो जलदुई ने अपने दामन में लेके हुसैन के पुश्त पर डालना शुरू किया। हुसैन ने अपनी ताकत को एकजा किया, फरात की तरफ रुक के कहना अब्बा, अरे अगर मेरा भाई अब्बास होता तो बताता। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम घुट घुट के ना रोया करो। छठे इमाम फरमाते हैं मेरे जद पे घुट घुट के ना रोया करो, इसलिए मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा गया। ए अज़ीज़ाने मोहतरम ये ना देखो कि तुम्हें कौन देख रहा है, ये सोच के रोया करो शहजादी तुम्हें देख रही है, न जाने किसके पहलू में 4 साल सकीना बैठी हो। ए अज़ीज़ाने मोहतरम एक मरतबा मुख्तार बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं, ए सजर तुमने जुल्म क्या इंतहा कर दी, ए सजर तुमने जुल्म क्या इंतहा कर दी। ए सजर ये बता तुमने दूसरा पत्थर कब इस्तेमाल किया। अब पता नहीं कि तुम सुकून
سکو تو فقرہ سنو، کلیجہ پھٹ جاتا جب میں یہ فقرہ پڑھتا ہوں. اے عزیزان محترم، ایک مرتبہ سچ کہتے مختار اب سن نہ سکو گے، اے مختار مر جاؤ گے. مختار نے ایک مرتبہ کلیجے کو دبایا، دبا کے کہا سچ جلدی بیان کر، جلدی بتا تم نے دوسرا پتھر کب استعمال کیا. سچ کہتا مختار ارے جب خیمے میں آگ لگ گئی، بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. اے مختار ارے میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے آواز دیتی ہے بابا میرے دامن کی آگ کو بجھا دو، بابا میرے دامن کی آگ کو بجھا دو، بابا میرے دامن کو آگ بجھا دو. اے عزیزان محترم، سچ کہتا مختار وہ بچی دوڑتے ہی مقتل کی طرف جا رہی ہے. ارے مقتل سے آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا بنیا، الیہ الیہ یا بنیا، الیہ الیہ یا بنیا. اے مختار ارے میں نے پتھر کو اٹھایا، اس بچی کے گھٹنے پہ مارا، ارے بچی موقع پر گری، آواز دی اے چچا چچا کے بعد لوٹ